ہم لوگ کچھ اپنے ٹرامیٹک ایکسپیرینسز کی وجہ سے ہمارے اندر اگر ایسی ہماری کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ ہر وقت خوف میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. ہوں، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی چیز ہمیں ملے گی یا اٹریکٹ کرے گی جب جو ہم سوچیں گے. پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بندے کے گمان کے مطابق دیتا ہے. ہوں، تو ہمیں پتہ ہے کہ جو اللہ پہ یقین رکھے گا یا توکل کرے گا یا اس کا دوست ہوگا تو اس کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی وہ ہوگا فیئر ہوگا نہ کوئی اس کو افسوس ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان کو کوئی نہیں ہوگا. تو ہم سب اب ہمیں اللہ پہ ایمان بھی ہے لیکن ہم چاہنے کے باوجود بھی یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اپنے فیئرز کو ختم نہیں کر سکتے اور اپنا گمان اگر ہمیں پتہ ہے کہ اچھا گمان رکھیں لیکن گمان اچھا ہو ہی نہیں رہا تو ہم اس کو اچھا بنانے کے لیے کریں کیا. ہمیں پتہ ہے ہم تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں لیکن جو ہمارا یقین ہے نا وہ 100% نہیں ہو رہا جو کبھی کبھی ریئر ہو جاتا ہے. تو اس کو کیا کریں ہم؟ دیکھو، گمان جو ہوتا ہے نا، اس کے معاملے میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے. اس کو آپ پہلے سن لیجئے، پھر میں تھوڑا سا ایکسپلین آپ کو کر دیتا ہوں. لوگوں کو کنفیوژن بہت ہو جاتی ہے اچانک جب بات کرتے ہیں نا، کہ گمان ایمان کے مقابلے میں کچھ نفع نہیں دیتا، یعنی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. گمان جو ہوتا ہے نا، یہ کانسیپٹ ہوتا ہے، ایک آپ کا خیال ہوتا ہے. خیال چونکہ ذہن میں ہوتا ہے، اور خیال کی جو رسائی ہے، اس کو غور سے سنیے گا میری بات کو، اور جو خیال کی رسائی ہے وہ ملک کے پاس بھی ہوتی ہے اور ایول کے پاس بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اچھا اور برا دونوں خیال آ رہا ہوتا ہے. تو ہمارا جو گمان ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا، ہمیں بچا لے گا، پیسے دے دے گا، رزق دے دے گا، بچوں کو یہ حفاظت فرمائے گا، جو بھی ہمارے گمان ہیں، ہمیں آخرت میں بخش دے گا، ہماری موت آسان ہو جائے گی. اس قسم کے سارے ہمارے گمان ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ سے نے فرمایا کہ ان کو اچھا رکھنا چاہیے، اور حتیٰ کہ اپنی موت کے وقت بھی. لیکن چونکہ یہ ایک ایسا پیسج ہے مائنڈ کا، کیونکہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، وہ آپ کے مائنڈ سے نکل کے باہر آ رہا ہے. تو اس میں اب آپ اچھے گمان کے ساتھ چلتے ہیں تو کانسٹنٹلی آپ اس کو اچھا نہیں رکھ سکتے جی، کیونکہ شیطان آئے گا، اس کو اللہ نے رسائی دی ہے، آزمائش کا موجب اس کو بنایا، تو وہ آپ کے فیئرز کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے گمان کو مال فنکشن کرنے کی کوشش کرے گا، ہیک کرنے کی کوشش کرے گا. I'm hopeful you are getting it. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جب گمان لرز جاتا ہے آدمی کا، وہ لرزتا کیسے ہے کہ ہم فلاسفیز پڑھ لیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اب یہ لا آف اٹریکشن پڑھ لیا، اچھا اچھا سوچو، ہرا ہرا سوچو، سب کچھ ٹھیک ہوگا، لیکن ڈسٹریکشن تو آئے گی لائف میں. اچھا، اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ہر وقت اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، آپ کو کبھی کوئی مسائل نہیں آ سکتے، غم نہیں آ سکتا، دشواری نہیں آ سکتی، آپ پیسہ کماتے چلے جائیں گے، آپ کے بزنس میں لاس نہیں ہوگا، آپ کے بچے ذہین نکلیں گے. تو میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ گمان پورا کیا جائے گا؟ تھوڑا سا اس میں ابھی اندر اترتے ہیں، ابھی یہاں تک مجھے بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہمیشہ ہوتا رہے گا؟ نہیں، کبھی چینج کچھ اپوزٹ بھی ہو سکتا تو ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے، اب میں آپ کو 2 آیتیں پیش کرتا ہوں. ابھی لاسٹ میرا یاسر جنجوا صاحب کے ساتھ انٹرویو ہوا تھا، میں نے اس میں بھی یہ آیات پڑھی تھیں. ایک آیت یہ ہے کہ جو کچھ تم نے اس سے مانگا اس نے تمہیں دیا، اور بے شک اللہ عطا کرنے والا ہے جب ہم اس سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اور پھر اس نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کون ہے جو مضطرب کی دعا سنتا ہے جب وہ اضطراب میں آ کے پکارتا ہے. اور اللہ نے جی بے شمار جگہ پہ فرمایا کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں. لیکن ٹھیک. ایک اور آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انسان کو وہ سب کچھ مل گیا ہے، میسر آ گیا ہے جس کی اس نے تمنا پالی تھی. یہ اب گمان کی بات ہو رہی ہے. دیکھو، مانگنا اور ہے، سوچنا اور ہے، بول کے بتانا اور ہے. جیسے آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، ہم سب کے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہمیں بول کے بتانا پڑتا ہے، اندر ہی اندر رکھنے سے نہیں پتہ چلتا لوگوں کو. اب چونکہ معاملہ اللہ کا ہے تو اس میں کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو انسان ایک عرض کی صورت میں، ایک گزارش کی صورت میں، التجا کی صورت میں پیش کر دیتا ہے. وہ ایک پروسیس ہو جاتا ہے، ایک ریچول کر دیا جاتا ہے، ایک ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے کہ مانگ لی گئی ہے. اور پھر کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، اب میں آپ کو گمان پہ لے کے آتا ہوں آہستہ آہستہ. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو خواہشات کے روپ میں ہوتی ہیں، اور کچھ خواہشات، ساری خواہشات اچھی نہیں ہوتی ہیں، خواہشات نفسانی ہیں، یعنی یہ نفس سے نکلتی ہے، ڈرائیو موٹو ہے لائف کا. اچھی خواہش بھی آئے گی، بری بھی آئے گی.
اب مجھے آ جائے گا اس عورت سے شادی کر لوں، اس سے کر لوں، وہ اچھی لگ رہی ہے، یہ اچھی لگ رہی ہے، گھر میں بیوی رکھی، تو آ جاتی ہے نفسانی خواہش آ جاتی ہے. اب یہ دعائیں مانگی نہیں جاتی. سمجھ رہی ہیں میری بات کو؟ جی بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ ہمارا دل کرتا ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھریں، اپنی گاڑی کسی کو اچھی نہیں لگتی، دوسرے کی گاڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، یہ والی آ جائے وہ ہے، تو نہیں مانگتے نا، شرم آتی ہے اللہ سے کہ اللہ نے جو عطا کر رکھا ہے، عقل بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے مانگنے کے اور تمنا کو پالنے کے درمیان کا فرق واضح کر لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ گمان ان کے درمیان میں کہاں رکھا ہوا ہے. اب جب ہم ان دونوں کا مکسچر لے کے آتے ہیں نا، کچھ ہم نے اللہ سے مانگ رکھا، کچھ ہم نے نظر انداز کر رکھا، کچھ چشم پوشی کر رکھی، کچھ چیزوں کی ہم کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ سے مانگ نہیں رہے ہوتے. اگر آپ اپنی زندگیوں کے جائزے لیں تو ہم اپنی زندگیوں میں کچھ ایسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں، کچھ ایسی نفسانی خواہشات کو چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں جو اللہ سے ہمارا تعلق ہوتا ہے نا، اس پہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان خواہشات کی ڈیمانڈ کریں. فار ایگزامپل، اگر ایک آدمی اللہ سے وفاداری کا وعدہ کرتا ہے، اس کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بے وفا ہو گیا، فار ایگزامپل کسی عورت کی محبت میں ملوث ہو گیا، پیسے کی محبت میں پیسے کی محبت میں اکثر ہو جایا کرتا ہوں ملوث، ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں، تو ہم اللہ کے سامنے جا کے ان چیزوں کی دعا نہیں مانگ سکتے کہ ان کو ہمارے دل سے نکال دے، کھینچ دے. کبھی کبھی کرتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے، ہمارا نفس لپک رہا ہوتا ہے ان کے پیچھے. پھر کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے منہ سے نکلتی نہیں ہیں، سیزڈ ہو جاتی ہیں. جیسے بد دعا ہے، دینے کا کبھی کبھی دل کرتا ہے. ہر آدمی کی زندگی میں وقت آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے نکلتی ہے گلے سے پکار ایک، لیکن ہم روک لیتے ہیں. کچھ اپنے بلوڈ ونز کے خلاف بھی کبھی آ جاتی، رنج آ جاتا ہے. پھر کبھی کوئی دوست احباب ہوتے ہیں، کوئی اپنا بہت قریبی دھوکہ دے جاتا ہے آدمی کو، تو نہیں نکلتی، رکی ہوئی ہوتی ہے اندر سے. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو عین وقت پڑھنے پہ بھول جاتی ہیں. حرم میں آپ سوچ کے جاتے ہیں کہ پہلی نظر پڑتے یہ دعا مانگوں گی، وہ دعا مانگ، لیکن نظر پڑتی ہے تو سلب ہو جاتا ہے. تو کچھ دعائیں اللہ مانگنے نہیں دیتا. اللہ مہربان ہے نا، اس کو پتا ہے غلط چیز مانگ لے گا، ایسی جگہ پہ کھڑا ہو. تو یہ بہت سارے، یعنی یہ سارے فیکٹرز کو پہلے لیں اگر آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے گمان والے معاملے کو دیکھنا ہے. جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ بن مانگے کیوں مل رہا ہے، کتنا مل رہا ہے، کون سا نہیں مل رہا، مانگنے سے کون سا مل رہا ہے، کون سا نہیں مل رہا، اور میری جو دل کی تمنا ہے اس میں سے مجھے کیا کیا ملا ہے، کیا کیا نہیں ملا ہے، پھر آپ کو ان تینوں سے بنتا ہوا ایک گمان نظر آئے گا اللہ کے مقابلے میں. پہنچ رہی ہیں جہاں تک میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں؟ جی جی. ایک شبیہ بنتی ہوئی نظر آئے گی، ایک تعلق بنتا ہوا نظر آئے گا. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، محبت کرنے والوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ ایسے تعلقات میں ہوتے ہیں جو فریکوینٹ ہوتے ہیں، وہ ہمارا نیو نارم بن گئے ہوتے ہیں. ہم کبھی ان کی ماہیت پہ، ان کے آپس کے کنیکشنز کی بنیاد پہ غور نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کیسے چل رہے ہیں، کہاں سے پیدا ہوئے، یہ کون ہے. تو اگر آپ شاکنگلی اپنے تعلقات کے اوپر غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے لگے ہوئے. تعلق تو آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے، روز کا ملنا جلنا ہے جیسے روز کی نماز ہے، روز کی بات کرنا ہے جیسے روز کا قرآن پاک ہے، پھر روز کی کچھ محبت برا ہنسنا، فرینڈشپ ہے جیسے تسبیح ہے. لیکن اس سارے کے درمیان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ میرا چونکہ تعلق تو ہے لیکن مجھے ڈیمیج نہیں آنے دے گا، اسی لیے کیونکہ میرا تعلق ہے. اب ہوتا یہ کہ اگر آپ اچھے گمان کے پیچھے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال سے، کچھ جان سے، بزنسز کے لاس سے. یہ 5 ہیڈ اللہ نے بتائے ہوئے ہیں، اللہ ان سے آزمائے گا ہمیں. اب جب اللہ ہمیں آزماتا ہے اور ہمارا گمان یہ اجازت نہیں دے رہا ہمارے سیلف کے اندر کہ اللہ ہمیں آزمائے، اللہ کو تو ہم معاذ اللہ روک ہی نہیں سکتے، اپنے آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ڈسٹریکشن آئے گی. گمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، گمان یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے بچائے گا، گمان یہ کہتا ہے اللہ مجھے کامیاب کرے گا. اب یہ گمان آپ کا ہو گیا اللہ پہ قائم. اب اس گمان کے اور آپ کے درمیان میں ایک رستہ ہے جس کو کہا جاتا ہے پروسیس ان ٹائم. جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں نا تو کچھ شکستیں آپ کے لیے ضروری ہیں، ادروائز آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اس جگہ تک پہنچنے کے لیے اللہ سے اپنے تعلق کی، اس کیمرے کی بات نہیں کر رہا، اللہ سے آپ کے تعلق کی جو آج آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اللہ کے معاملے میں، یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے جھولی اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگی اور میں حیران ہوتا تھا کہ میں جانا ادھر کو چاہتا ہوں اور میری قسمت میں ذلت اس طرف کی نکل کے آ جاتی ہے. رائٹ، مجھے بیماریاں پڑ گئیں، ڈپریشن پڑ گئے، مراقبے پڑ گئے، مجھے بزنسز کے لاس پڑ گئے. لیکن آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ میری ان شکستوں کے اندر سے میرے لیے ایک کامیابی کا رستہ بنا رہا تھا، کرافٹنگ کر رہا تھا اس کی. تو مجھے گمان اچھا رکھنا تھا نا. اچھے گمان کا مطلب یہ تھا کہ موت تک کا ہوتا ہے. 1-2 شکستوں پہ 1-2 بار گمان، دن میں 1000 بار گمان نیچے چلا جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟
माँ बाप पे रंज नहीं आ जाता, बच्चों पे नहीं आ जाता, अपने आप से हम कभी कभी हो नहीं जाते दिल बर्दाश्त कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे ही हो। लोग कहते हैं मैं बदकिस्मत हो गया, मेरे मुकद्दर अच्छे नहीं है, मेरे एक्सीडेंट हो जाते हैं, मेरे पास पैसा नहीं आता, अपने आप को कह रहे होते हैं। तन्हाइयों में भी आपका मामला अपने आप के साथ ऐसे ही ताल्लुक़ का होता है जैसे किसी अजनबी या अपने किसी बिलवड वन के साथ होता है। तो अल्लाह से ताल्लुक़ का मामला बयान यही है, क्योंकि ताल्लुक़ तो वही है जो माइंड के अंदर हमारे डाटा रखा हुआ है। ये अलग बात है कि अल्लाह इंसान नहीं, ये अल्लाह का मामला है। हमारा अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ है, जो हम अल्लाह के साथ अपने रवाबित बढ़ाते हैं, दोस्ती पैदा करते हैं, उसको याद करते हैं, वो ऐसे ही है जैसे हम किसी को और को याद करते हैं। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि मुझे ऐसे याद किया करो जैसे अपने आबा अजदाद को याद करते हो, मेरा बाप, मेरा दादा, इसी तरह से मेरा रब। हमारे पास यही है याद करने के लिए, अल्लाह के पास पता नहीं क्या क्या है, हम नहीं जानते। तो ये जो याद हमारी चल रही है, इस याद में प्रॉब्लम या एरर ये है कि ये याद ली हुई है उस नॉलेज से जो हम इंसानों के साथ बनाते हैं। नाविल, आप मेरी बात सुन रही हैं? जी जी सर, मैं सुन रही हूँ। आई अपोलोजाइज, आई एम गेटिंग कॉम्प्लेक्स, बट ये बातें ऐसी होती हैं कि आपने शुरू में मुझे हाई कर लिया। अब बात ये होती है कि हमने ताल्लुकात बनाए बाप के साथ, माँ के साथ, दोस्त के साथ, भाई बीवी बहन, ये जो सब कुछ दुनियादारी में चलता है, उसमें हमें आई डिस्ट्रक्शंस, उसमें हमें मिले धोखे, उसमें हमें किया गया इग्नोर, हमें किया गया अवॉइड, राइट? हमें टाला गया, धुतकारा गया, रौंदा गया, इंतज़ार करवाया गया, मैनेज किया गया। समझ रही है ना बात को? तो हमें अल्लाह के बारे में शैतान इसी तरह से गुमराह करता है कि छोड़ दिया। सूरह वद्दुहा में क्या है, क्या अल्लाह ने कहा कि हमने आपको क्यों छोड़ना है? हम क्यों छोड़े? हम तो इंसानों को नहीं छोड़ते, अल्लाह तो इंसान है ही नहीं। ये शैतान उसको गलतफहमी दिलाता है कि ये अब तुमने एक्सरसाइज करनी थी, ये तुम्हारी टांग टूट गई, हो गई जिंदगी बेड़ा गर्क, अल्लाह का गुमान तुमने रखा। वो आपको शॉर्ट साइटेड करता है, जबकि अल्लाह का पर्सपेक्टिव तो ज़मानो मकान से बाहर है। तो अगर अल्लाह के बारे में किसी ने अच्छा गुमान करना है, सारे सुन लें, क्लिप रिकॉर्ड भी होगा। अगर किसी ने अल्लाह पे अच्छा गुमान लेके रखना है, 1-2 दिन की, 1-2 महीनों की, साल की बात नहीं होती, एक ज़िंदगी की बात होती है। और अगर कोई अल्लाह पे तामर्ग एक अच्छा गुमान रख के, एक मजबूत गुमान रख के चलेगा, तो उसका वो गुमान उसके ईमान के साथ सिंक्रोनाइज होकर दो अच्छा होगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि अल्लाह उसका गुमान उसको सच करके दिखाएगा। जैसे ये अजायब हुआ कि नासिर इफ्तिखार सोच नहीं सकते थे आप जवानी में मैं कौन था, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी जवानी का एक, अभी भी खैर बेवकूफ़ ही हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी जवानी का एक दिन भी दिखाया जाए, आप सोच नहीं सकते कि इस बंदे पर रहमत हो सकती है। आप सोच भी नहीं सकते थे ये बंदा कुरान पढ़ सकता है। आप सोच भी नहीं सकते थे ये बंदा अल्लाह की नमाज़ पढ़ने के लिए उसके घर में उसकी जायद नमाज पे ये बंदा खड़ा हो जाएगा। और कहाँ तस्बीह थी, और अल्लाह ने गुमान सच करके दिखाया। वो एक था, सिर्फ वो ये था कि मेरा अल्लाह मेरे साथ दोस्ती कर लेगा। मुझे नहीं पता था कैसे होनी है, मैं रूहानी आदमी था, मुराकबा मारा मारा फिरता था, कभी आईटीओ में फिरता था, आप लोगों ने मुझे जानते हैं, सुन रखा है मुझे। बात यह है कि मेरा एक गुमान, जिसे कोर कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो क्या है, एक वो याद आ गया, बनता तो नहीं है, इंसानों के लिए कहा जाता है, लेकिन कभी कभी अल्लाह से अगर गिला खाक में बदन हो जाए, अगर हम बंदे हैं, हमें कभी कभार, चाहे मेरी ठंडी कर दी नावल, अगर कभी कभार हो जाए और लगे कि अल्लाह ने मुझे ना छोड़ दिया या थोड़ी ज़्यादती कर दी, माज़अल्लाह, चाहता तो कर लेता, रब है, सारा कुछ कर सकता था, ये दुखी बातें आती हैं, हम लोगों से कर नहीं सकते, हम अवॉइड कर जाते हैं। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो मैच्योर नहीं होते, छोटी एज में होते हैं, जब उनको डिस्ट्रक्शन आती है, जब वो देखते हैं ज़िंदगी की नाकामियाँ, तो वो अल्लाह के साथ फिर नाराज़ हो जाते हैं, ऐसे मामला में चले जाते हैं। जब ऐसी चीज़ आए तो ये बात याद रखनी चाहिए कि जिससे मोहब्बत की होती है ना, उससे बेवफाई नहीं हो सकती, उससे गिला नहीं हो सकता। ये एक इंसान की मोहब्बत का असूल और करीना आपको बता रहा हूँ, मोहब्बत में शर्त नहीं हो सकती। ये एक इंसान की बात बता रहा हूँ जो कदम कदम पे बदल रहा है, हर कदम पे धोखा दे रहा है। किसका महबूब है जो ता क़यामत सदा बहार रहेगा? कोई नहीं रहता। अल्लाह के साथ मोहब्बत अगर की है, बेफिक्र हो जाओ, डंडे पढ़ते रहें, सोटे पढ़ते रहें, क्या हुआ है, फोड़े निकल आए थे, सब्र अयूब याद नहीं है, गिरिया याकूब याद नहीं है अलैहिस्सलाम अजमाइन, सब कुछ होता फिरे, रोते फिरो। कभी कभार यही कर लेता है बंदा, कोई मसला नहीं, अकेले में, दिल की बात है, मेरी तरफ से लाइसेंस नहीं है, अल्लाह का आपके साथ ताल्लुक़ है, उसमें एक लाड होता है, एक अदब होता है। माँ बाप से जब गिला करते हैं, जब नाराज़ी करते हैं, तो एक मखसूस तरीका होता है जिससे उनको गज़ब ना आए।
ان کا دل نہ ٹوٹے. وہ ہر بچے کو پتہ ہے, وہ پری انسٹالڈ ہے ہمارے اندر. اگر اس کو استعمال کرتے ہوئے کبھی کبھی آپ لاڈ میں تھوڑا آپ دربار خداوندی میں ذرا محبت کا ایک زینہ اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں تو اس کی ہمیں اجازت دی جاتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جو اس کو ایکسرسائز کرے گا, تو دیکھو نا 2-3 سال اپنے فیتھ کو اپنے گمان کے ساتھ ملا کے تھوڑا ٹیسٹ کر کے دیکھو, اللہ تعالیٰ آپ کو کرامات دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو نشانیاں دینے والا رب ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو دعائیں قبول کرنے والا رب ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو انسان کے ساتھ دوستی رکھنے والا رب ہے. جب آپ چلو گے تو آپ کو میری یہ ساری بات سمجھ میں آئے گی.